13 لاکھ زمینیں ملیں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے سورج کو بطور چراغ کے، بطور بلب کے میں نے تمہارے لیے بنا دیا، جس سورج کی روشنی میں تم روزیاں کماتے ہو، اپنے کام کاج سنبھالتے ہو۔ رات کے اندر چاند اور ستارے پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل بیان کر کے فرمایا اگر میں زمین بنا سکتا ہوں، 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہوں، اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہوں، چاند ستاروں کو پیدا کر سکتا ہوں، تو کیا میں تمہیں روزی عطا نہیں کر سکتا؟ کیا میں تمہیں دولت عطا نہیں کر سکتا؟ دنیا میں مالا مال نہیں بنا سکتا؟ تم استغفار کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جو مسلمان یہ دعا روزانہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اور اس دعا کو قبول کرانے کے لیے ایسے کلمات ہیں، اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں اس دعا سے پہلے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح درود شریف، مختصر درود شریف پڑھیں، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف مختصر ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر یہ جملے پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار اگر روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں گے یا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی استغفار پڑھنے والے کی زندگی بدل دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ استغفار پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قحط سالی ہوگی، قحط سالی کو ختم کر دیں گے، اور تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی، بارشیں نازل کر دیں گے، اور موسلادھار اور رحمت کی بارش دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہوگی، ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے۔ پھر اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے استغفار کرنے کی برکت سے اولاد میں بیٹے عطا کروں گا، بہت سارے اموال عطا کروں گا۔ اگر روزی کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری روزی اور رزق کی تنگی کو ختم کر دیں گے۔ بھی اموال فرمایا، بھی مال نہیں فرمایا۔ اموال جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے
استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے ایک قسم کا مال نہیں دوں گا بلکہ کئی قسم کے اموال تمہیں عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرنے کی برکت سے ہم تمہیں باغات عطا کریں گے، نہریں عطا کریں گے۔ یہ وعدہ آخرت میں جنت کا نہیں ہے، جنت تو ضرور ملے گی استغفار کرنے کی برکت سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یہ وعدہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر اتنا مال عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، میں سب کچھ عطا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے ساتوں آسمانوں کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، کیسے میں نے خشک زمین کو تر سمندر پر بچھا دیا، کیسے میں نے اس روئے زمین پر جتنی بڑی یہ روئے زمین ہے اس روئے زمین سے 13 لاکھ زمینیں ملیں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے سورج کو بطور چراغ کے، بطور بلب کے میں نے تمہارے لیے بنا دیا، جس سورج کی روشنی میں تم روزیاں کماتے ہو، اپنے کام کاج سنبھالتے ہو۔ رات کے اندر چاند اور ستارے پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل بیان کر کے فرمایا اگر میں زمین بنا سکتا ہوں، ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہوں، اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہوں، چاند ستاروں کو پیدا کر سکتا ہوں، تو کیا میں تمہیں روزی عطا نہیں کر سکتا؟ کیا میں تمہیں دولت عطا نہیں کر سکتا؟ دنیا میں مالا مال نہیں بنا سکتا؟ تم استغفار کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔